کہ تمہیں برا لگے تو میں پوچھ سکتا ہوں، تمہیں برا لگے تو میں پوچھ سکتا ہوں، نبی کے یاروں کا تو دل سے یار ہے کہ نہیں، نبی کے یاروں کا تو دل سے یار ہے کہ نہیں، بتا نبی کا تیرے دل میں پیار ہے کہ نہیں، اپنے بڑی دوران بلند کر کے بیرنا مل کے پڑھنا ہے، بتا نبی کا تیرے دل میں پیار ہے کہ نہیں، تو مصطفیٰ کے لیے بے قرار ہے کہ نہیں۔ اللہ پاک میرا بڑا تھوڑا سوڑا کے بار گئے ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت انداز دے نال جناب اسد علی سیالوی صاحب آقا نعمت دی بارگاہ دے اندر نظرانہ محبت پیش کرنے دی سعادت نصیب فرما رہے سن۔ آئیے زی وقار بڑی محبت دے نال بڑی چاہت دے نال میں اج دی بزم دے پہلے خطیب نوں قبلہ کے حوالے مائک تو چلا گیا۔ نعرہ تکبیر، ایک باری کیمرہ گھمانا، بندہ دکھانا جس کا ہاتھ نیچے ہے، جو آج شہدائے کربلا میں آ کر بھی ہاتھ نیچے رکھ کے بیٹھا ہے، اس کا ذرا دیدار کرانا۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ بلند کر کے، جس کا بازو عباس کے بازو سے قیمتی ہے نیچے رکھے، جو نوکر غازی کا ہے ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت۔ انجلی اللہ نے جس کو دو بازو دیے ہیں، مصطفیٰ کی عظمت اور ناموس کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر کے بولے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ بس جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے نام، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے نام، شاید حضور ہم سے خفا ہو منا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہو منا کے لا، پوچھا بھی اپنا چہرہ ہے باطل سوال لے، بو بکر سے کچھ زاویے عشق و وفا کے لا، دنیا بہت مدنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، مغرب میں مارا مارا نہ پھر گدائے علم، دروازہ علی سے خیرات جا کے لا، مغرب میں مارا مارا نہ پھر گدائے علم، دروازہ علی سے خیرات جا کے لا۔ اب جو علی والا ہے ہاتھ نیچے نہیں رکھے گا، ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، او میں کہا کہ وہ رہنا زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول، جو حضور کے لیے بیٹھے ہیں ذرا ہاتھ بلند کر کے لبیک 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 یا رسول، لبیک 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 یا رسول، حیدری۔ تاجدار فصاحت چلے آئیے، شہریار بلاغت چلے آئیے، لے کے باغ مدینہ کی گل کی مہک نو بہار خطابت چلے آئیے، حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد صفر بشیر سیالوی صاحب زیر شرف۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأشرف
الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کے پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. محبت سے پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا قائد الغر المحجلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین. حسین جاتے نہ کربلا میں تو ہم پہ یوں حق عیاں نہ ہوتا. حسین جاتے نہ کربلا میں تو ہم پہ یوں حق عیاں نہ ہوتا. نہ ہوتی منبر کی زیب و زینت یہ واعظوں کا بیان نہ ہوتا. نہ ہوتی ہاتھوں میں مومنوں کی یہ شریعت مصطفیٰ کا دامن. نہ ہوتی ہاتھوں میں مومنوں کے یہ شریعت مصطفیٰ کا دامن. نہ یوں شریعت کے ڈنکے بجتے حسین گر پاس بان. نہ یوں شریعت کے ڈنکے بجتے حسین گر پاس بان ہوتا. دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا. جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا. ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا. تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا. لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا. لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا. لا الہ کو پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو. لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ
پوچھ لو لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا حسین تیری عطا کا چشمہ دلوں کے دامن بھگو رہا ہے یہ آسمان پر اداس بادل تیری محبت میں رو رہا ہے صبا بھی جو گزرے کرب و بلا سے تو اس سے کہتا ہے عرش والا تو اور دھیرے گزر یہاں سے کہ میرا شبیر سو رہا ہے بعد حمد و صلات کی نہایت ہی صد تکریم اور عزتوں کے لائق زینت سٹیج اور حاضرین مجلس دعا کرو ان مبارک ایام کی برکتوں اور حرمتوں کا صدقہ اللہ ہمیں حقیقی اور اصل مشن حسینی پہ چلنے والا بنا اور جن عظیم اور مقدس کاموں کی خاطر امام الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اتنی عظیم قربانیاں دی اللہ ان قربانیوں کو سمجھنے اور ان مشن پہ عمل کر کے اس قرآن کی تلاوت کرنے اور سجدے کی ادائیگی کی توفیق عطا امام الانبیاء علیہ السلام آپ کی تعلیمات کے مطابق اور آپ کے فرامین کے مطابق ہم اہل سنت و جماعت مسلک بریلوی کا یہ عقیدہ و نظریہ ہے کہ جیسے امام الانبیاء علیہ السلام کے تمام اصحاب کی تعظیم اور احترام کرنا لازم ہے اسی طریقے سے حضور کی اہل بیت کے تمام افراد کی حضور کی 11 ازواج کی حضور کی 4 صاحبزادیوں کی اور حضور کے 3 صاحبزادوں کی اور حضور کی امت کے شریعت کے پابند اتقیاء اغیاث و ابدال اور اس امت کے اولیاء جو شریعت محمدی کا لبادہ پہن کر لوگوں کو بھٹکتے ہوئے راہوں سے جدا کر کے راہ صراط مستقیم پر گامزن کر رہے ہیں ہم اہل سنت و جماعت ان سب کا دل سے احترام بھی کرتے ہیں دل سے پیار بھی کرتے ہیں اور لوگ تو کبھی کسی لمحے تو کسی لمحے شان حسین بیان کرتے ہیں مگر میرے شیخ پیر سیال لجپال نے کرم نوازی کی اور بتا دیا لوگ کب ذکر حسین کرے اور کب نہ کرے سال میں چند دن کرے یا روزانہ کرے لیکن سن لو میرے پیر نے عظیم کام یہ کیا کہ ایک نشانی کے طور پر جو ٹوپی عطا کی جو سر کا امامہ عطا کیا اس پہ لال کلر کی کنگری لگائی اور بتایا جب تک تمہارے سر پہ سفید ٹوپی کے ساتھ لال ڈوری جڑی رہے گی تمہیں خون حسین کی یاد امام الانبیاء علیہ السلام آپ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر میں تشریف فرمائے سیدنا امام حسن المجتبی
اور امام عالی مقام تشریف لاتے ہیں تو حضور ان دونوں کو بلا کر اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں. پھر سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم اور پھر سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ مخدومہ کائنات تشریف لے آتی ہیں. حضور انہیں بھی اپنی چادر میں چھپا لیتے ہیں. جب یہ چار نفوس قدسیہ حضور کے وجود اقدس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں تو اللہ کے جار رب کی بارگاہ میں التجا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں پروردگار اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، پروردگار یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں. فَدْحِبَانُهُمُ الرِّجْسَ وَطَحِّرْهُمْ تَطْحِيرًا. کریم اللہ کرم نوازی یہ کر، نپاکیوں کو دور کر دے، نجاستوں کو دور کر دے، طہارت کی چادر عطا کر دے. حضور کا دعا مانگنا اللہ کو اتنا پسند آیا رب نے آیت تطہیر بنا دی. اور یاد رکھیں امام الانبیاء علیہ السلام جب امام علی مقام سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ خاص طور پر آپ کو ملتے تھے نا تو کبھی پیشانی سے بوسہ لیتے اور کبھی گردن کو چومتے تو کبھی آپ کے وجود کو سونگتے. تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو سمجھ آتا ہے کہ آپ پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں، یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ آپ نے بتا دیا کہ آنے والے وقتوں میں عرب کس لخت جگر کو شہید کیا جائے گا، مگر یا رسول اللہ آپ ان کے وجود کو سونگتے کیوں ہیں؟ حضور نے کرم نوازی فرمائی. آپ نے فرمایا سنو میرا حسن میرا حسین یہ دونوں جنت کے پھول ہیں، ان کو سونگتا اس لیے ہوں، سونگتا انہیں ہوں. جنت کی خوشبو میں محمد جب ان کو سونگتا ہوں تو مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے. اب امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے رشتہ دار، وہ قرابت دار، وہ آپ کے تعلق والے، وہ آپ کے خاندان والے کون سے لوگ ہیں جن کے ساتھ محبت کرنا، جن کے ساتھ رشتہ احترام کو لازم رکھنا امتی کے لیے فرض قرار دیا گیا ہے، امتی کے لیے لازم ہے. اب صحابہ کرام عرض کرتے ہیں من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے رشتہ دار، وہ قرابت دار، وہ آپ کے تعلق والے، وہ آپ کے خاندان کے لوگ کون سے ہیں؟ ذرا ان کا نام تو بتائیے، ان کی نشاندہی تو کیجئے. وہ کون ہے جن سے محبت جن سے مودت کرنا اللہ نے امت کے لیے آپ کے غلاموں کے لیے لازم کر دیا. حضور نے فرمایا قال علی، نہیں جسے سمجھ آ رہی وہ تو کہتے سبحان اللہ، جو ذکر حسین نے پیچھے والے بھی کہتے سبحان اللہ. فرمایا قال علی، وہ علی ہے، وہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا، میری بیٹی سجدہ طیبہ طاہرہ ہے، وہ ولدتہما ان کے بچے حسن و حسین ہیں. فرمایا سن لو اللہ نے میری امت کے لیے جن کے ساتھ محبت کو مودت کو واجب کیا ہے، جن کے ساتھ محبت کرنا ہر امتی کے لیے ضروری ہے. یاد رکھو وہ علی ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ ان کے بیٹے حسن و حسین ہے. گویا کہ بتا دیا کہ جیسے حضور کے اصحاب کا پیار دل میں رکھنا ضروری ہے، ویسے حضور کی اہل بیت کا پیار رکھنا بھی ضروری ہے. اور پھر یاد رکھیں ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو کسی ایک سے پیار رکھیں، نہیں، ہر وہ تعلق ہر وہ رشتہ جو حضور سے ملتا ہے ہم دل سے تعظیم بھی کرتے ہیں، انہیں اپنے سر کا تاج بھی مانتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے سلف اور ہمارے آباء و اجداد اور ہمارے بزرگان دین انہوں نے ہمیں وصیت کی
سیدنا شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا جب قلم تھا تو آپ نے بوستان کے اندر لکھا اور فرمایا الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ، پروردگار تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، تجھ سے درخواست کرتا ہوں، جب وقت اخیر ہو، جب وقت اخیر ہو تو آل فاطمہ کا صدقہ میرا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ تو سیدہ مخدومہ کائنات کی اولاد کے صدقہ میرا خاتمہ ایمان پہ فرمانا۔ اب بات تو مکمل ہو گئی تھی، دعا تو مکمل ہو گئی تھی، لیکن مزید تیرے اور میرے اعتقاد کو کامل کرنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے کہ جیسے حضور کا وسیلہ کام کرتا ہے وہیں پہ اہل بیت کا وسیلہ بھی کام کرتا ہے۔ فرمایا کرتا وَتَبْرَدْ قُلِيبَ الْقَبُولِ منو دست و دامانی آل رسول، عرض کے پروردگار اگر تو میری دعا کو قبول نہیں کرے گا اور اگر میری دعا قبول نہ ہوئی تو کیا ہوگا؟ میں قیامت کے دن آل رسول کا دامن پکڑ کے آ جاؤں گا، اور جب آل رسول کا دامن پکڑ کے آ جاؤں گا نا، اور لجپال حسین کہہ دیں گے کہ پروردگار یہ بھی میرا غلام ہے، پروردگار یہ بھی مجھے چاہنے والا ہے، یہ بھی ہم سے پیار کرنے والا تھا، یہ بھی ہمارے ساتھ عقیدہ اور احترام کا تعلق بنائے ہوئے تھا، تو پروردگار جب ان کا وسیلہ لے کے آ جاؤں گا تو کرم کرے گا، ان کا صدقہ میری بخشش فرما دے گا۔ اور یاد رکھیں ایک سوال اگر آپ سے نہیں پوچھوں، امام الانبیاء علیہ السلام کے پاس جب سیدنا جبرائیل علیہ السلام وہ کربلا کی مٹی لے کر آئے اور حضور نے فرمایا کہ اس مٹی کے اندر، اس شیشی کے اندر جو مٹی ہے اس میں امام حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون موجود ہے، تو آپ نے وہ مٹی کی شیشی اپنی زوجہ سیدہ ام سلمہ کو عطا کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور کی دیگر ازواج بھی موجود ہیں، حضور کی بقیہ ازواج بھی موجود ہیں، لیکن حضور نے یہ کرم سیدہ ام سلمہ نے کیوں کیا اور آپ کو یہ شیشی کی عطا کی؟ تو پھر جواب سنیے اور اعلیٰ حضرت اس فکر پر اور اپنے مسلک پر اور یقین محکم رکھیے۔ امام الانبیاء علیہ السلام اپنی نبوت کی آنکھ سے دیکھ رہے تھے جب 10 محرم کا دن آئے گا اور میرے نواسے کو شہید کیا جائے گا تو میری ازواج میں سے صرف ام سلمہ موجود ہوگی، صرف ام سلمہ موجود ہوگی، اس لیے انہیں شیشی عطا کی۔ اب ایمان سے بتاؤ، امام حسین جب بچپنا ہے، ابھی چلتے ہیں، بچپنے کے انجام میں حضور کے پاس مٹی آتی ہے، حضور سیدہ ام سلمہ کو عطا کرتے ہیں۔ جو نبی اتنی پہلے کی خبریں رکھتا ہے وہ گنبد خضرا میں مقیم ہو کر اپنے غلاموں کے درود و سلام کو نہیں سنتا۔ سبحان اللہ، اور جب بات سیدنا امام شافعی پر پہنچتی ہے اور تذکرہ چھڑتا ہے کہ قیامت کے دن جنت میں وہ جائے گا جس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ہوگا، جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا وہی جنت میں جائے گا۔ تو امام شافعی کی گزارش اور التجا دیکھیے، آپ کیا امید کرتے ہیں، آپ کیا رب سے التماس کرتے ہیں اور کیسی امید رکھتے ہیں؟ کہتے ارجو اوتا بہم غدم بجدید زمینی صحیفتی، میں امید رکھتا ہوں کہ کل قیامت کے دن حضور کی آل بیت کا صدقہ اللہ میرا نامہ اعمال مجھے دائیں ہاتھ میں عطا نہیں، جسے سمجھ آئی وہ تو کہہ دے سبحان اللہ، ایک بار پھر کہہ دیں سبحان اللہ۔
فرماتے ارجو بھی موتا غدن بھی یدل جمینی صحیفتی، کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ کل قیامت کا دن جب ہوگا تو پروردگار اہل بیت کا صدقہ میرا اعمال نامہ مجھے دائیں ہاتھ میں عطا فرما دے گا۔ اور اگر آپ سوائق محرکہ اٹھا کر دیکھیں، آج کے دور میں دو طرح کے لوگ چڑھ رہے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو حضور کی اہل بیت سے العیاذ باللہ بغض رکھتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو ان سے دل و جان سے بھی بڑھ کر پیار کرتے ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جو بغض رکھتے ہیں ان کے نصیب میں کیا ہے، جو پیار کرتے ہیں ان کے نصیب میں کیا ہے۔ سوائق محرکہ اٹھا کر دیکھیں، اس کے اندر موجود ہے امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من ابغضنا اہل البیت حشرہ اللہ یوم القیامت یہودی جن، جو حضور کی اہل بیت سے بغض رکھے گا وہ قیامت کے دن یہودی ہو کر مرے، اس کا حشر مسلمانوں کے ساتھ نہیں، یہود و نصارہ کے ساتھ ہوگا۔ ایک بردرش نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ذوقار آپ کے اور میرے درمیان تشریف فرما ہوئے نازش اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، فخر اہل سنت، نوجوان مذہبی سکالر قبلہ استاد محترم حضرت علامہ مولانا محمد عاطف رمضان سیالی صاحب، محتمین جامعہ حاضہ، آپ کو میں صمیم قلب سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اس عظیم الشان کانفرنس کی انعقاد پہ۔ نعرہ تکبیر، بڑی مہربانی، ہاتھ چک کے نعرہ رسالت، تمہیں چاہ کے نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ قبلہ حضور علامہ صاحب تشریف لے کے آ رہے ہیں، بس میں اپنی بات کو اختتام کی جانب لے کے جا رہا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے دوسرے مقام پہ فرمایا من ابغض احدا من اہل بیتی فقد حرم شفاعتی، فرمایا جو میری اہل بیت سے بغض رکھے گا اس پر میں محمد کی شفاعت حرام ہے۔ شفاعت تو میں اسی سے کروں گا جو میرے اصحاب سے بھی پیار کرتا ہوگا، جو میری اہل بیت سے بھی پیار کرتا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ وہ بندہ روزے بھی رکھتا ہو، وہ صدقہ و خیرات بھی کرتا ہو، لیکن اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے، رب کی بارگاہ میں اس حال میں پہنچے کہ حضور کی اہل بیت کا بغض اس کے سینے میں ہو۔ حضور نے ارشاد فرمایا دخل النار، اس کی نمازیں، اس کے صدقے خیرات، اس کی نیکیاں، اس کے روزے کسی کام نہیں آئیں گے، بلکہ اسے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ اور اگر نور الابصار کا مطالعہ کریں، امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا، من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ فرمایا جو حضور کی آل بیت سے پیار رکھے لیکن ہمارے عقیدے و نظریے کے مطابق یہ یقین رکھے، کامیاب وہی ہوگا جو حضور کی بھی تعظیم کرتا ہو، حضور کے تمام اصحاب کی بھی تعظیم کرتا ہو، حضور کی 11 ازواج کی بھی تعظیم کرتا ہو، حضور کی 4 صاحبزادیوں کی بھی تعظیم کرتا ہو، حضور کے 3 صاحبزادوں کی بھی تعظیم کرتا ہو، حضور کے اہل بیت کا پیار بھی، محبت و احترام بھی دل میں رکھتا ہو۔ پھر یاد رکھو وہ بندہ اس انداز میں اور اس حال میں دنیا سے رخصت ہوگا، ایمان کی سلامتی بھی مل جائے گی، گناہوں سے بخشش بھی مل جائے گی، اور قیامت کے دن نیک لوگوں کا ساتھ بھی مل جائے گا۔ میں کی اجازت کے ساتھ اپنی آخری بات ختم کروں گا۔ ایک سوال آپ سے یہ کروں گا، اگر میں یہ عرض کروں کہ جہاں پہ امام الشہداء امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مزار پرنوار، اس کے اطراف میں گرد و نواح میں جو لوگ ہیں، کیا خیال ہے اگر ایمان کی حالت میں وہ گئے اس دنیا سے، وہ جنتی ہوں گے؟ کوئی نہیں بولے تو صحیح نہ اعتبار ہے، پیچھے تک بولے نا۔ سید الشہداء امام علی مقام کے اطراف میں جو لوگ 1 کلومیٹر تک لگا
جتنے بھی لوگ ایمان کی حالت میں گئے کسی کا بغض دل میں نہ ہو، تو ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ان کی برکت ضرور ملے گی، ان کی برکت سے امید اللہ سے رکھی جا سکتی ہے کہ رب ان کی بخشش کر دے گا۔ اور ہر بندے کا یہ نظریہ ہے، کسی سے بھی آپ پوچھیں تو بندہ اس بات کی اقرار کرے گا۔ اچھا ایمان سے بتاؤ، اگر نواسے کے ارد گرد ایمان کی حالت میں کوئی فوت ہو اور اس کی قبر بنا دی جائے، وہ تو جنتی ہو جو حضور کے پہلو میں سو رہے ہیں، جو حضور کے پہلو میں سو رہے ہیں، ان کے بارے میں کیا نظریہ ہوگا؟ پھر یہ ماننا پڑے گا اگر نواسے رسول کی برکت سے ایمان کی حالت میں جانے والا مسلمان جنتی ہو سکتا ہے، تو پھر حضور کی بشارت کے مطابق حضور کے پہلو میں سونے والے ابو بکر بھی جنتی ہے، عمر بھی جنتی ہے۔ اور جب میدان کربلا کے اندر جناب حر کو سید الشہداء امام علی مقام جنتی قرار دیتے اور فرماتے تو آزاد ہے، تو جہنم کی آگ سے بھی آزاد ہے، اور وہ یزیدی لشکر کو چھوڑ کر امام علی مقام کے پاس آ جاتا ہے۔ اب امام علی مقام آپ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اچھا جناب حر کے بارے میں جنتی ہونے کے بارے میں کسی کو شک ہے؟ ایک بار بولے تو صحیح نا، کتاب تو اب شروع ہونا ہے، آپ پہلے تھک گئے، ایک بار بولے تو صحیح نا۔ جناب حر جو یزیدی لشکر کو چھوڑ کر سید الشہداء کی رفاقت میں آ جائیں، آپ کے لشکر میں شریک ہو جائیں، ان کے جنتی ہونے کے بارے میں کسی کو شک نہیں۔ کیوں کہ جہنم سے آزادی کی بات امام الشہداء نے فرما دی ہے، ان کی طرف سے بشارت مل گئی ہے۔ اچھا اگر نواسہ کہے کہ جناب حر جنتی ہے، وہ تو جنتی ہو، کسی کو شک کوئی نہ ہو، اور جن ابو بکر و عمر کو حضور اپنی زندگی کے اندر فرما جائے، ان کے بارے میں کیا نظریہ ہوگا؟ لہٰذا اس بات کی جانب جائیں کہ آپ نے ہمیں درس کیا دیا، آپ نے سجدے کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور سر کٹانے کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑا۔ اگر صحیح معنی میں ہم سید الشہداء سے اور اہل بیت سے پیار کرنا چاہتے ہیں تو فکر رضا کو لے کر، اعلیٰ حضرت کے بتائے ہوئے طریقوں کو لے کر نماز بھی پڑھنی ہوگی، قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہوگی۔ کریم رب کی بارگاہ ہمیں دعا ہے، رب کائنات میرے ٹوٹے پھوٹے کلمات کو اللہ اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرمائے، اور کریم اللہ آج اس مبارک محفل کا صدقہ اور علماء کرام جو موجود ہیں ان کی برکتوں کا صدقہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اعلیٰ حضرت کا غلام بننے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام بننے، ان کے تمام اصحاب کی تعظیم کرنے اور ان کی اہل بیت احسان کی تعظیم کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔